فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات۔ تالیف رسول جعفریان کی ہے، ترجمہ ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب کا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 8ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 127، 7واں باب شروع ہو رہا ہے، جو کہ متعلق ہے مکہ کی مذہبی اور تاریخی مقامات کے۔ شعب ابی طالب۔ مکہ کے ارد گرد پہاڑوں کا سلسلہ مکہ میں بہت سی وادیاں وجود میں آنے کا سبب بنا ہے۔ شعب یعنی وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان واقع ہو اور ممکن ہے کہ اس کی وسعتیں مختلف ہوں۔ دو پہاڑوں کا وہ فاصلہ جو شہر سے خارج ہونے کی وجہ ہو، اسے ثنیہ کہتے ہیں۔ مکہ میں بہت سے دروں کی موجودگی کی وجہ سے یہ ضرب مثل مشہور ہے کہ مکہ کے لوگ اپنے دروں کو دوسروں سے بہتر پہچانتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ جب قصی بن کلاب مکہ کا حاکم بنا تو اس نے قریش کے ہر خاندان کو مکہ کے ایک جگہ پر بسایا۔ اس کی وجہ کعبہ جو اللہ کی طرف شعب ابی طالب پر مشتمل ہے، اس کو اپنے خاندان اور عبد مناف اور عبد الدار کی اولاد کے لیے منتخب کیا۔ یہ درہ شعب ابی طالب کعبے کے نزدیک ہونے کے لحاظ سے مکہ کی بہترین جگہ شمار ہوتی تھی، اور حقیقت میں یہ ابو قبیس اور خندمہ پہاڑیوں کے درمیان واقع تھا۔ مذکورہ درہ یعنی شعب خاندان بنی ہاشم کے اختیار میں تھا اور مختلف ادوار میں کئی ناموں سے مشہور تھا، جیسے شعب بنی ہاشم، شعب ابی طالب، شعب علی ابن ابی طالب اور شعب ابی یوسف۔ اس خاندان کی معروف شخصیتیں اس درے میں پیدا ہوئیں اور وہاں پر زندگی گزار چکی ہیں۔ یہ درہ ایک وسیع فضا پر مشتمل ہے۔ اس وقت اس پر پہاڑ بچھے ہوئے ہیں اور ایام حج میں لوگوں کے لیے نماز پڑھنے اور آرام کرنے کی جگہ ہے۔ جب زائر مسجد الحرام سے باہر آتا ہے اور باب العباس اور باب علی یا باب السلام سے مسیح کو بھی عبور کرتا ہے تو ایک کھلی فضا میں پہنچتا ہے جو ابو قبیس پہاڑ کے نیچے ہے اور اس میں پتھر بچھائے گئے ہیں۔ اس کے بائیں جانب بیت الخلاء اور تھوڑا سا سڑک کی طرف شعب ابی طالب کا اہم حصہ ہے۔ یہ درہ جو بنی ہاشم کی رہائش کی جگہ تھی، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ 3 سال تک قریش کے دوسرے خاندانوں کے توسط سے محصور کیے گئے اور اس مدت کو انتہائی رنج و مصیبت میں گزارا۔ ابو طالب نے بنی ہاشم کے سربراہی کے عنوان سے اپنے فرزند جعفر اور علی کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں اہم کردار انجام دیا۔ مذکورہ درہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ ہے اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا گھر بھی یہیں پر تھا، جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ زندگی بسر فرماتے تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی اسی جگہ پر پیدا ہوئیں۔ اس وقت شعب ابی طالب کا صرف ایک حصہ باقی بچا ہے جس کا نام سوق اللیل ہے اور یہ پہاڑ کے اوپر ہے۔ سوق اللیل کا محلہ ان گھروں پر مشتمل ہے جو مسیح کے سامنے پہاڑ پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ شعب ابی طالب میں موجود تاریخی گھر اور مقامات مسجد الحرام کی مختلف توسیعات کے دوران مسجد میں شامل کیے گئے، اور قابل ذکر بات ہے کہ شعب کا وہ حصہ جو مسیح کی طرف یعنی مسجد اور صحیح کے درمیان تھا، اس وقت مسجد میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر کو بھی شعب ابی طالب میں تھا، جو مہدی عباسی کے دور میں مسجد کی توسیع کے دوران مسجد میں شامل کیا گیا۔ اس لحاظ سے شعب ابی طالب کا ایک بڑا محلہ تصور کیا جانا چاہیے۔
جو کوہ خندمہ کو ابو قبیس اور مسجد الحرام کے درمیانی احاطے پر مشتمل تھا۔ شعب ابی طالب کے کنارے پر شعب عامر جو اب بھی اسی نام سے مشہور ہے، اس وقت شعب ابی طالب شعب علی کے نام سے مشہور تھی۔ اور یہ روایت ہے شعب ابی طالب کے بارے میں آقائے قاضی عسکر کا مجلہ میقات حج کا صفحہ نمبر 171 اور 140 سے لے کے 171 پہ یہ ساری روایات موجود ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 129 مولد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شعب ابی طالب میں جس گھر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے وہ مولد نبی کے نام سے مشہور ہے۔ دوسری صدی ہجری میں ہارون کی بیوی خزران نے اس جگہ کو خرید کر اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ بعد والی صدیوں کے دوران مسلمان اس جگہ کا کافی احترام کرتے تھے اور خاص کر عید میلاد النبی کی رات کو یہاں پر خاص تقاریب منعقد کی جاتی تھیں۔ عثمانی سلاطین اس جگہ کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ ان میں سلطان سلیمان بن سلیم نے 935 ہجری میں مولد النبی کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے حاکم یمن الملک المظفر غسانی نے اور اس سے قبل ممالک میں سے فرج بن برقوق نے اور اس سے قبل حاکم مصر اشرف شعبان نے اور اس سے قبل پہلی بار الناصر عباسی نے وہاں پر عمارتیں تعمیر کی تھیں۔ اسی طرح سلطان محمد بن مراد عثمانی جن کی وفات ہوئی 1012 ہجری نے غضنفر آغا نامی اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہاں پر ایک نئی عمارت تعمیر کرے۔ اس نے بھی ایک بڑی رقم خرچ کر کے وہاں پر ایک بڑی عمارت اور مینار تعمیر کیا اور مملکت عثمانی میں اس کے لیے کئی وقف مخصوص کیے گئے تھے اور اس جگہ کے لیے ایک مؤذن اور خادم اور امام جماعت مقرر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک معلم کو بھی مقرر کیا گیا تاکہ ہفتے میں 2 دن وہاں پر تدریس کرے۔ 1315 ہجری میں اس جگہ کی زیارت کرنے والا ایک زائر لکھتا ہے کہ جمعہ 14 تاریخ کو ہم اس جگہ کی زیارت کے لیے گئے کہ جو مولد نبی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جگہ سوق اللیل میں واقع ہے۔ ہم دروازے سے عمارت میں داخل ہوئے اور تقریباً 14 سیڑھیاں نیچے اترے، ایک کمرے میں داخل ہوئے جو مسجد کے نام سے موسوم تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں ایک زری ہے۔ خادم نے زری کے دروازے کو کھول دیا۔ اس زری کے اندر ایک گڑھا ہے۔ اس کے وسط میں سبز رنگ کا ایک پتھر تھا اور یہی حضرت ختمی المرتبت کی پیدائش کی جگہ تھی۔ ہم نے اس مقدس جگہ پر اپنے ہاتھ مس کیے اور اس پر چہرہ رکھ کر اس کے گرد سے متبرک کر کے اپنی آنکھوں کو منور کیا۔ اس کے بعد مسجد میں آ کر ہم نے 2 رکعت نماز تحیت بجا لائی اور اس جگہ سے باہر آ گئے۔ سعودی حکومت کے برسر اقتدار آنے کے بعد مکہ شہر کے زمانے کے میئر 1347 ہجری سے 1364 ہجری تک شیخ عباس قاطان جن کی وفات 1370 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اصرار کرتے ہوئے ملک عبدالعزیز سے درخواست کی اور یہ طے پایا کہ اس جگہ پر ایک کتب خانہ تعمیر کیا جائے اور اس کتب خانے کا نام مکتبہ مکۃ المکرمہ رکھا گیا اور ابھی تک اسی نام سے موجود ہے۔ صفحہ نمبر 130 بی بی خدیجہ الکبریٰ کا گھر۔ بی بی خدیجہ سے منسوب گھر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی شریک حیات بی بی خدیجہ سے مشترکہ زندگی بسر کرنے کی جگہ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش کی جگہ بھی یہی گھر تھا۔ اس گھر کا مسلمان کافی احترام کرتے تھے اور یہ جگہ مکہ مکرمہ کی بہترین جگہوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس گھر کے موجودہ نقشے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اور بی بی فاطمہ کی پیدائش کی جگہ واضح کی گئی ہے۔ تاریخی روایتوں کے مطابق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پیدائش ان کی والدہ بی بی خدیجہ کے گھر میں ہوئی اور مذکورہ گھر بھی شعب ابی طالب میں تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد اس گھر پر عقیل نے قبضہ کیا، یعنی اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے نزدیک تر کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا جو قریش کی طرف سے دباؤ ڈالے جانے کے مخمصے میں اس گھر پر قبضہ کرتا۔ بعد میں مذکورہ گھر
کو معاویہ نے عقیل سے خریدا اور اسے مسجد میں تبدیل کیا۔ اسی گھر کے نزدیک ابو سفیان کا بھی ایک گھر تھا۔ یہ وہی گھر ہے جس کے بارے میں فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ملے گی۔ محمد طاہر کردی کے مطابق تاریخ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ اس پر آخری عمارت بی بی زہرا کی ولادت کی جگہ کے عنوان تعمیر کی گئی۔ اس عمارت کا بانی بھی مکہ شہر کا میئر شیخ عباس قاطان تھا، جس نے 1368 ہجری میں اس جگہ پر قرآن مجید کے حفظ اور قرأت کے لیے ایک عمارت بنوائی۔ یہ عمارت کردی کی تالیف کے زمانے تک مدرسہ حفظ القرآن کے عنوان سے باقی تھی۔ اس سے پہلے عثمانی دور حکومت میں بی بی ختیجہ کے گھر پر ایک تکیہ یعنی عزاخانہ تعمیر کیا گیا جو تکیۃ السیدۃ فاطمہ کے نام سے مشہور تھا۔ حالیہ تعمیرات کے دوران بی بی ختیجہ کے گھر کی جگہ پر مذکورہ مدرسہ منہدم کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 131۔ تولد کی جگہ، کئی جگہوں کے بارے میں چند نکات، یعنی متولد ہونے کی جگہوں کے بارے میں چند نکات۔ اس سے پہلے ہم نے کہا کہ سوق اللیل میں مولود النبی کی جگہ پر ایک مکتبہ مکہ المکرمہ کا نام کا ایک کتب خانہ ہے۔ یہ واحد عمارت ہے جو مسیح کے پیچھے ابو قبیس پہاڑ کے سامنے کھلی فضا میں باقی بچی ہے۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر بی بی ختیجہ کا گھر تھا جس میں بعد میں مولد سیدہ فاطمہ زہرا تعمیر کیا گیا۔ فواسی لکھتا ہے کہ اس گھر میں 3 مقامات ہیں جن کی زیارت کی جاتی ہے۔ اول مولود فاطمہ، دوسرے وہ جگہ جسے قبہ وحی کہا جاتا ہے، اور تیسرا نقطہ المختبہ۔ اس کے بعد وہ اضافہ کرتا ہے کہ وہاں پر کچھ اور جگہیں ہیں جو مسجد کی صورت میں محب الدین طبری کی نقل کے مطابق یہ گھر مکہ میں مسجد الحرام کے بعد بہترین مکان ہے۔ شعیب ابی طالب میں ایک اور مقام مولد علی کے نام سے مشہور ہے، البتہ اس روایت سے متعارض ہے کہ جس میں حضرت علی کے متولد ہونے کو کعبے میں ذکر کیا گیا ہے۔ مکہ میں ایک اور جگہ مولود جعفر کے عنوان سے ہے، دار بن سعید کے نزدیک دار الاجرا کے قریب تھی۔ فاسی کہتا ہے کہ بعض نے اسے مولود جعفر بن ابی طالب کہا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک کتبہ ہے جس پر لکھا گیا ہے کہ مولود جعفر صادق و داخلہ نبی۔ فاسی کہتا ہے، فاسی اضافہ کرتا ہے کہ اس میں منافات نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس میں داخل ہوئے ہوں اور مولود جعفر صادق بھی ہو۔ صفحہ نمبر 132 ہے۔ ارقم بن ابی ارقم کا گھر۔ ارقم 7واں شخص تھا جس نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ کا گھر کوہ صفا کے کنارے پر واقع تھا اور مسلمانوں کے لیے جائے امن شمار ہوتا تھا۔ ایک روایت میں آیا کہ ایک زمانے میں اس گھر میں 40 مرد اور 10 عورتوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 بعثت میں اپنے اصحاب کے ہمراہ وہاں پر زندگی بسر فرماتے تھے، اور جو مسلمان ہونا چاہتے تھے وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہدایت پاتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں اس گھر کو ایسی اہمیت حاصل تھی کہ اس کا تاریخی مقطع کے طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور سیرت کی کتابوں میں مکہ کے حوادث کے بارے میں یوں ذکر ہوا ہے کہ فلاں حادثہ ارقم کے گھر سے پہلے واقع ہوا اور فلاں حادثہ ارقم کے گھر کے بعد واقع ہوا۔ اس گھر کو ہارون کی بیوی خزران نے 171 ہجری میں حج پر آنے کے دوران خریدا، اور تاریخ میں اسی کے نام سے یعنی دار خزران مشہور ہے۔ مسلمانوں نے اس گھر کی اہمیت کے پیش نظر اسے مسجد میں تبدیل کیا، شاید خود خزران نے اسے مسجد میں تبدیل کیا ہوگا۔ مذکورہ گھر جہاں پر بچوں کے حفظ قرآن کا ایک مرکز تھا، کوہ صفا کی طرف مصح سے 48 میٹر کی دوری پر واقع تھا، اور 1375 ہجری میں سعود بن عبدالعزیز کے زمانے میں مسجد الحرام کی توسیع کے دوران مسجد کے اندر آ گیا۔ اس وقت اس کی یادگار کے طور پر وہاں پر واقع مسجد الحرام کا پہلا دروازہ باب ارقم کے نام سے مشہور ہے، اور احتمال دیا گیا ہے کہ اس کی جگہ موجودہ بجلی کی سیڑھی ہوگی جو اس حصے میں بنائی گئی ہے۔
تاریخی روایتوں میں آیا ہے کہ ارقم کا گھر صفا کے اوپر تھا۔ اس کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ ارقم کا گھر جو کوہ صفا کے دامن میں واقع تھا آج مسجد کے اندر آ گیا ہے اور اس کا صرف ایک حصہ مسیح کے ابتدا میں کوہ صفا پر اپنی جگہ پر باقی ہے۔ 555 ہجری میں جو کتبہ اس گھر میں موجود تھا اس پر لکھا گیا تھا کہ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پناہ لینے کا مقام تھا اور دار خزران کے نام سے مشہور ہے، جسے بندہ ناچیز نے مدد الہی جمال الدین شرف اسلام ابو جعفر بن محمد علی بن ابی منصور اصفہانی وزیر شام اور موصل نے اسے 555 میں تعمیر کیا۔ قدرتی طور پر اس کے بعد بھی اس پر کئی بار تعمیر کا کام انجام پایا۔ صفحہ نمبر 133 ہے۔ کوہ غار ہرا۔ کوہ ہرا جبل نور، جبل القرآن اور جبل الاسلام کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ کوہ مکہ مکرمہ کے مقدس مقامات اور عہد رسالت سے باقی بچے مذہبی آثار میں شمار ہوتا ہے۔ کوہ ہرا مکہ کے شمال مشرق میں سطح سمندر سے 200 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس پہاڑ پر کوئی جڑی بوٹی یا پانی کے آثار نہیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کوہ کا سلسلہ عرفات کے اطراف میں واقع پہاڑوں بلکہ طائف کے پہاڑوں تک جا پہنچتا ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی سے تقریباً 50 میٹر پہلے غار ہرا ہے۔ اس میں صرف 5 افراد کے بیٹھنے کی جگہ تھی اور اس غار کے اندر صرف ایک آدمی کھڑا ہو سکتا تھا۔ غار ہرا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کی جگہ تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سال میں کئی دن خاص کر ماہ مبارک کے رمضان وہاں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ وہی غار ہے جہاں پر پہلی بار رسول خدا پر وحی نازل ہوئی اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں آپ پر نازل ہوئیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس لحاظ سے یہ غار مکہ کی بہترین اور متبرک ترین جگہوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آگاہ اور توند بند مسلمان زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی اس جملے سے مراد یہ ہے کہ جنہیں پتہ ہوتا ہے اور جن کی ہمت ہوتی ہے وہ غار ہرا پر چڑھتے ہیں اور جاتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں۔ کوہ ہرا کے سامنے والی سڑک کے اس پار ایک اور پہاڑ ہے جس کا نام ہے کوہ صبیر، سے ہے یہ صبیر۔ یہ بھی ایک مقدس جگہ شمار ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے اسی کوہ سے اسماعیل کے بدلے میں ذبح کرنے کے لیے ایک گوسفند بھیجا۔ کوہ اور غار سور۔ کوہ سور کوہ ہرا سے بڑا پہاڑ ہے۔ کوہ سور مسجد الحرام کے جنوب مشرق میں طائف کی سڑک پر مکہ سے نسبتاً دور واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کوہ سور من منات کے نام پر اسے موسوم ہے۔ متصل 3 پہاڑوں کو کوہ سور کہتے ہیں اور ان میں سے تیسرے پہاڑ پر غار سور واقع ہے۔ جس وقت مکہ کے مشرکین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتفاقاً ابو بکر سے ملاقات ہونے کے بعد ان کے ہمراہ مکہ کے جنوب کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کی طرف جانے کے سلسلے میں قاعدتاً مکہ کی شمال کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن مشرکین کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے جنوب کی طرف روانہ ہوئے اور کوہ سور کے پاس پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے ہمراہ غار سور میں داخل ہوئے اور 3 دن تک اس میں مخفی رہے۔ مشرکین غار سور کے قریب تو پہنچ گئے لیکن معجزہ الہی سے مکڑی نے غار کے دہانے پر جال بن دیا تھا تاکہ مشرکین اس کے اندر داخل نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے مکڑے کا جال دیکھ کر تصور کیا کہ غار میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ خداوند متعال نے اس غار کے بارے میں قرآن مجید میں یوں فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں، اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو ان کی مدد خدا نے کی ہے۔ اس وقت جب کفار نے انہیں وطن سے باہر نکال دیا اور وہ ایک شخص کے ساتھ نکلے اور دونوں غار میں تھے تو وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ رنج نہ کرو،
خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر خدا نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر پر سکون نازل کر دیا اور ان کی تائید ان لشکروں سے کر دی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اللہ ہی نے کفار کے کلمے کو پست بنا دیا، اور اللہ کا کلمہ در حقیقت بہت بلند ہے کہ وہ صاحب عزت اور غلبہ بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ خیابان ثور طائف روڈ اور کدی روڈ کے درمیان کوہ ثور واقع ہے۔ غار کی طرف جانے والے راستے کا اکثر حصہ سیڑھیوں سے بنا ہوا ہے تاکہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غار تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ غار تک پہنچنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ غار میں جانے اور واپس نکلنے کے لیے 2 راستے ہیں۔ احتمال ہے کہ اصلی راستہ قبلے کی طرف تھا اور اس کے پیچھے والی راہ جہاں سے غار میں داخل ہوتے ہیں بعد میں بنائی گئی۔ غار کے اندر چند افراد بیٹھ سکتے ہیں اور کم از کم 2 یا 3 افراد اس میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غار ثور کے پاس ایک چھوٹا سا دوسرا غار بھی ہے۔ یہ غار الٹے کوزے کی مانند ایک پہاڑ کے نیچے ہے۔ فاقہی نے 3 صدی ہجری میں غار کی جگہ کو مسجد غار ثور کے نام سے یاد کیا ہے، اور یہ روایت ہے اخبار مکہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 35 پر۔ صفحہ نمبر 136 ہے قبرستان معلات۔ قبرستان معلات یعنی بریکٹ میں پائنی محلہ یا حاجون، جو عام طور پر قبرستان ابو طالب کے نام سے مشہور ہے، ایک قدیمی قبرستان ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد اور اصحاب، علماء اور تابعین سے مربوط عظیم شخصیتیں دفن ہونے کے سبب قبرستان بقیع کے بعد دوسرے رتبے کا قبرستان شمار ہوتا ہے، جسے مسلمان بہت اہمیت دیتے ہیں اور خانہ خدا کے زائرین کی زیارت گاہ ہے۔ حالیہ صدیوں کے دوران یہ قبرستان مقبرہ بنی ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ اس قبرستان کے مدخل پر نصب کیے گئے پتھر پر لکھی گئی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو 1383 ہجری میں نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس وقت کوہ حاجون کو توڑ کر کوشش کی جا رہی ہے کہ قبرستان کی وسعت کو مزید بڑھایا جائے۔ اس سے پہلے اس قبرستان میں داخل ہونا ممنوع تھا، لیکن اب اس میں مردوں کا داخل ہونا ممکن ہے۔ صفحہ نمبر 136 قبرستان معلہ میں دفن کی گئی شخصیتیں۔ حضرت ابو طالب بنی ہاشم کے نامور چہروں میں سے ایک چہرہ جو قبرستان حاجون میں مدفون ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب ہیں۔ وہ مکہ مکرمہ کی عظیم شخصیت تھے جن کا عربوں میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ عبد المطلب نے 2 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی کی ہے۔ ان کے بعض اعمال جو قوی امکان ہے کہ سنت ابراہیمی اور دین حنیف کے مطابق تھے، عربوں کے درمیان سنت کی طرح رائج ہوئے، اور حتی الاسلام نے بھی ان میں سے بعض کی تائید کی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیم کو احیا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو طالب دوسری اہم شخصیت پیغمبر اسلام علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو تقیہ کے پردے میں مشرکین کے دباؤ کے مقابلے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قابل ستائش حمایت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ قریش کی مسلسل دھمکیوں کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے پر ہرگز آمادہ نہ ہوئے اور ہر حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کا کھلم کھلا اعلان کیا۔ حضرت ابو طالب کے بہت سے اشعار موجود ہیں جو خاندان بنی ہاشم کی اس عظیم شخصیت کے گہرے ایمان اور آپ کے ادبی چہرے پر واضح دلیل پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہ اشعار جو آپ کے دیوان کے نام سے 3 صدی ہجری میں جمع کیے گئے ہیں، اس وقت موجود ہیں اور شائع ہو چکے ہیں۔ تاریخ کے دقیق اسناد کے مطابق وہ مکہ میں سخت ترین حالات میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی اور یاور تھے۔ ابو طالب علیہ السلام نے بعثت کے آغاز میں ہی اپنے بیٹوں علی اور جعفر کو رسول خدا کی خدمت میں بھیجا اور خود بھی اپنی زندگی کے آخری لمحے تک یعنی بعثت کے 10ویں سال تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے میں کبھی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ قبرستان ابو طالب میں مدفون ایک اور نامور شخصیت بی بی خدیجہ ہیں۔ وہ ایک وفادار، فداکار اور رسول خدا پر ایمان لانے والی پہلی خاتون تھیں۔ وہ ایک دولت مند خاتون تھی، لیکن آپ نے اپنی تمام دولت اور ثروت کو اسلام کو پھیلانے میں وقف کر دیا۔
اور رسول خدا پر قریش کی طرف سے ڈالے جانے والے دباؤ کے دوران آپ کی بہترین اور مخلص یار و مددگار شمار ہوتی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نیکی سے آپ کو یاد فرماتے تھے، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویاں حسد کا مظاہرہ کرتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کی ستائش کو ترک نہیں فرماتے تھے۔ قابل ذکر بات ہے کہ بی بی خدیجہ کی قبر پہ ایک بقع موجود تھا جس کو منہدم کیا گیا۔ اسی طرح بعض دوسری قبروں پر بھی بعض قبے موجود تھے، ان کو بھی منہدم کیا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کی قبروں میں بقع تعمیر کرنے میں شبہات پائے جاتے ہیں، کیونکہ مکہ کے مورخین نے 10ویں صدی ہجری سے قبل ان بزرگوں کی قبروں کے اس قبرستان میں واقع ہونے کا ذکر نہیں کیا، لیکن تاریخی کتابوں کے مطابق اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بزرگ شخصیتیں اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ صفحہ نمبر 138۔ شیعہ علماء۔ بہت سے شیعہ علماء بھی جو مکہ میں وفات پائے یا شہید کیے گئے اسی قبرستان میں مدفون ہیں۔ اس میں سے ایک سید زین العابدین کاشانی ہے جو 1039 ہجری میں کعبے کی تعمیر کرنے والے بانیوں میں سے ہیں۔ اس سال کعبہ سیلاب سے منہدم ہوا تھا اور اس سید عالم نے دوسروں کی مدد سے اس کی تعمیر کی ہے۔ شیعہ و سنی مشاہیر موہل لاری نے فتوح الحرمین نامی ایک اپنے طولانی قصیدے میں اس قبرستان میں مدفون کئی زاہد و صوفیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں شیخ علی کرمانی، خواجہ فضیل ایاز اور شیخ اسماعیل شیروانی قابل ذکر ہیں۔ لاری نے عبداللہ بن زبیر کی قبر کا بھی ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن زبیر کو 73 ہجری میں اسی قبرستان کے نزدیک حجاج کے توسط سے پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ لاری کے کہنے کے مطابق عبداللہ بن عمر کی قبر بھی اسی قبرستان کے آس پاس تھی۔ مکہ کے مشہور مورخ فاقہی کے مطابق ابن عمر کو باغ خرمانیہ جو کہ موجودہ بلدیے کی جگہ ہے اس میں دفن کیا گیا۔ اس وقت ان کی قبر کے بارے میں کوئی مطلع نہیں ہے۔ منصور عباسی بھی جو مکہ میں فوت ہوا اسی قبرستان میں مدفون ہے۔ بعض اوقات غلط فہمی سے لیکن صرف ایرانیوں میں اس قبرستان کو شعیب ابی طالب کہا جاتا ہے، جیسا کہ بیان ہوا کہ شعیب ابی طالب حقیقت میں اس جگہ پر ہے جو اس وقت شعیب علی کے نام سے مشہور ہے، اور یہ جگہ مسیح کے باہر کھلا میدان ہے جو مسیح سے سوق اللیل کی انتہا تک اور مسیح کے سامنے پہاڑ پر موجود مکانات تک پھیلی ہوئی ہے۔ دوسرے الفاظ میں کوہ ابو قبیس اس کے پاس واقع ٹنل، اس ٹنل کے پاس واقع کوہ سے مکتبۃ المکہ مکرمہ تک اور وہاں سے بس اسٹینڈ کے پاس غسل خانوں تک کا احاطہ شعیب ابی طالب ہے۔ اس کے نزدیک سوق الغزہ ہے اور شعیب عامر ہے جو کوہ خندمہ کے پاس واقع ہے۔ صفحہ نمبر ہے 139۔ عنوان ہے مقبرہ شہدائے فیخ۔ حسین بن علی بن حسن بن علی بن ابی طالب نے 169 ہجری میں ہادی عباسی جن کی خلافت کا دور تھا 169 سے 170 ہجری کے خلاف شہر مکہ کے علاقے فیخ میں قیام کیا۔ آپ نے اس قیام کو مدینہ منورہ سے شروع کیا اور اس شہر پر تسلط حاصل کرنے کے بعد چونکہ حج کا زمانہ نزدیک تھا اس لیے آپ 300 شیعوں اور اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ علاقہ فیخ میں اس کی عباسی فوج سے مٹ بھڑ ہوئی اور اس لڑائی میں وہ شہید ہوئے۔ آپ کے ساتھیوں میں سے بعض حسنی سادات بھی شہید ہوئے۔ شہید فیخ حسنی علویوں کے شہداء میں شمار ہوتے ہیں۔ شیعہ اماموں کی طرف سے ان کی تائید کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ نقل شدہ روایتوں کے ضمن میں آپ کی شہادت کی خبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی نقل ہوئی۔ ابو الفرج اصفہانی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب فقہ سے گزرے تھے وہاں پر رک گئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب دوسری رکعت پڑھی تو آپ نے گریہ کیا، اصحاب نے گریہ کیا۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ اے محمد تیرے فرزندوں میں سے ایک فرزند یہاں پر شہید کیا جائے گا جسے شہید کا اجر ملے گا، 2 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اسی نے
ایک اور روایت نقل کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فقہ کے مقام پر پہنچے تو اپنے اصحاب کے ساتھ نماز میت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا یہاں پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص اپنے چند اصحاب کے ہمراہ شہید ہوگا جن کے لیے کفن و کافور بہشت سے پہنچے گا اور ان کی ارواح اجساد سے پہلے بہشت میں پہنچیں گی۔ اسی طرح روایت کی گئی کہ امام صادق علیہ السلام نے مکہ کی طرف اپنے ایک سفر میں اپنے ایک صحابی سے فرمایا جب ہم فقہ پہنچ جائیں تو مجھے آگاہ کر دینا۔ جب ہم وہاں پر پہنچ گئے تو امام مرکب سے اترے، وضو فرمایا، نماز پڑھی، پھر سوار ہو گئے۔ اس صحابی نے امام سے اس کی وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ روایت کو اس لیے نقل کیا گیا، اور انہوں نے وہ روایت پڑھی۔ جس وقت شہداء کے سر ہادی کے پاس لائے گئے اس وقت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اور علویوں کی ایک تعداد وہاں پر موجود تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مضی واللہ مسلمن صالحا صواما قواما امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور یہ روایت مقاتل طالبین صفحہ نمبر 380 اور بہار الانوار کی جلد نمبر 48 صفحہ نمبر 164 پر۔ اس وقت یہ مقبرہ خیابان شہداء پر واقع ہے اور اس پورے علاقے کو علاقہ شہداء کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ نام بھی بالکل شہید فقہ کی وجہ سے شہداء تنعیم کے چوراہے کے نزدیک خیابان شہداء سے ایک فرعی گلی مقبرے کی طرف جاتی ہے۔ مذکورہ مقبرہ ایک پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ اس وقت اس کے ایک طرف اور دوسری جانب فٹ بال کھیلنے کا میدان ہے۔ یہ مقبرہ ایک صورت میں مسجد البوقری کے پیچھے واقع ہے۔ مذکورہ مقبرہ راستہ نکالے جانے کی وجہ سے 3 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، اور اس کا ایک مثلث نما حصہ بوسیدہ ہو کر ایک حصہ سڑک سے 2 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس حصے کی ایک طرف خاردار اور تیر انداز 1381 ہجری میں شمسی میں بلدیے کی طرف سے دیوار بنا دی گئی ہے، اور اس پر ایک بورڈ لگایا گیا ہے جس پر لکھا ہے کہ مقبرہ عبداللہ بن عمر رقم۔ فاقی کے مطابق عبداللہ بن عمر کا مقبرہ محسب کے علاقے میں تھا۔ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ معلوم نہیں کہ اس جگہ کو اس نام کے شخص کے نام سے موسوم کرنا کس مقصد کے پیش نظر انجام پایا ہے۔ قبرستان شہداء فقہ کا اصلی حصہ ایک پرانی 4 دیواری کی صورت میں پہاڑ کی طرف واقع ہے اور اس کا دروازہ بند ہے۔ اس 4 دیواری کے وسط میں کھنڈر سا ایک مقبرہ ہے جسے پہاڑ کے اوپر سے کسی حد تک دیکھا جا سکتا ہے۔ قاعدتاً وہیں پر شہید فقہ حسین بن علی کا مقبرہ ہونا چاہیے، جس ملک کے حکام نے مذہبی دلائل کی بنا پر بند کر رکھا ہے۔ صفحہ نمبر 141 ہے۔ اور محسب میم ہا صاد بے، محسب کا علاقہ حرم سے منی کی سڑک طریق مسجد الحرام پر واقع ہے۔ پل ہاجون سے موجودہ بلدیہ کی طرف یعنی امانت العاصمۃ المقدسہ کے درمیان، دوسرے لفظوں میں میدان معاہدہ سے پل ہاجون کے درمیان واقع ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ہمراہ منی سے واپسی پر یہاں پر آرام فرمایا۔ اس علاقے کے حدود کے بارے میں مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اس کے باوجود مذکورہ تعریف نسبتاً دقیق ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسوب کے مقام پر ٹھہرنے کی دلیل یہ تھی کہ گزشتہ زمانوں میں قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس جگہ پر ایک معاہدہ کیا تھا۔ رسول خدا نے فرمایا کہ ہم یہاں پر مکہ میں داخل ہونے کے بعد اس جگہ پر توقف کریں گے جہاں پر خیب بنی کنانہ ہے۔ یہاں پر مسجد الاجابہ ہے جس کے بارے میں ہم نے اس سے قبل تفصیل بیان کی۔ یہاں پر ایک دوسری مسجد بھی ہے جس میں رسول خدا کے نماز پڑھنے کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اس وقت اس مسجد کے دروازے پر ایک کتبہ نصب کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر نو 1362 ہجری میں ملک عبدالعزیز کے زمانے میں ہوئی۔ یہ مسجد رئی الذخائر کے سامنے سڑک کی طرف اور
قصر السقاف کے کنارے پر واقع ہے۔ لگتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ منصور کو قبرستان معلی یا حاجون میں دفن کیا گیا۔ اس کی قبر اس وقت بھی مشخص ہے۔ ہئی جمیزہ کی انتہا پر قبرستان معلی کے پیچھے وہ محلہ جہاں سے اس وقت قبرستان میں داخل ہونے کی جگہ ہے محلہ جعفریہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ محلہ ابو جعفر منصور کے نام پر ہے۔ ایک باسابقہ اور تجربہ کار زائر کا کہنا ہے کہ 30 سال قبل یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام پر ایک گھر تھا جہاں پر اس کو اپنے بعض ساتھیوں کے ہمراہ زیارت نصیب ہوئی تھی۔ ہم بھی ایک دن اسی زائر کے ہمراہ وہاں پر پہنچ گئے، لیکن اس کے لیے وہ گھر ڈھونڈنا مشکل ہو گیا۔ معلی اور مصفلہ کی حدود کے بارے میں فاقی اور ارزقی نے کچھ وضاحتیں بیان کی ہیں کہ معلی کی حدود کے سلسلے میں کسی وضاحت کے بغیر دار جعفر بن محمد کا ذکر ہوا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ گھر امیر مکہ جعفر بن محمد بن سلیمان کا ہو، نہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا، اور حتی الممکن ہے کہ ابو جعفر منصور سے منسوب ہو۔ یہاں پر اس وقت امانت العاصمہ یعنی بلدیہ ہے۔ تقریباً رعی الذخائر کی ابتدا میں حائط یا باغ خرمان ہے۔ یہ علاقہ قبرستان کا حصہ تھا اور فاقی کے مطابق عبداللہ بن عمر وہاں پر مدفون ہیں۔ اس بنا پر اس کا مقبرہ شہدائے فقہ یا قبرستان ابو طالب میں دفن ہونا صحیح نہیں ہے، جبکہ اس وقت شہدائے فقہ کے مقبرے کے کنارے پر عبداللہ بن عمر کا مقبرہ کا بورڈ نصب کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 142 قبر ابو لہب۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب حضرت کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھا۔ وہ قبیلہ بنی ہاشم میں آپ کے وجود کو اس قبیلے کے ضعف کا سبب اور دوسرے قبائل کی اس قبیلے کے ساتھ دشمنی کی اصل وجہ سمجھتا تھا۔ اس لیے وہ کوشش کرتا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر کے انہیں اپنی فاعلیت سے روک لے۔ اس کی انہی دشمنیوں کی وجہ سے خداوند متعال نے حضرت کے تمام دشمنوں میں صرف اسی کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا اور اس سلسلے میں نازل ہوئے سورے میں اس کی اور اس کی بیوی کی سخت ملامت اور سرزنش کی ہے۔ جس وقت قریش کی فوج جنگ بدر کے لیے مکہ سے روانہ ہوئی تھی، وہ اس شہر میں فوت ہو گیا اور اس کے جنازے کو ایک گڑھے میں دفن کیا گیا۔ قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ گویا اس کے دفن کی جگہ مکہ کے نچلے حصے میں گزرگاہ ثانیہ قدا جسے ثانیہ بیضا بھی کہتے ہیں۔ اس جگہ کو ابن بطوطہ نے 8ویں صدی ہجری میں دیکھا ہے اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں پر پتھروں کا ایک ڈھیر ہے اور جو بھی وہاں سے عبور کرتا ہے اس پر ایک پتھر مارتا ہے۔ اس کے مطابق یہ مشہور تھا کہ وہاں پر ابو لہب کی قبر ہے اور بظاہر لوگ اسی لیے اس پر پتھر مارتے تھے کہ تاکہ پیغمبر اسلام کے دشمن سے نفرت کا اظہار کریں۔ اور یہ روایت ہے ابن بطوطہ کی کتاب ہے رحلت الابن بطوطہ، یعنی سفر نامہ ہوگا، صفحہ نمبر 143 پر۔ یہاں پر مکہ سے متعلق معلومات کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں مدینہ منورہ کے حالات بیان کریں گے۔